بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا زارا، ایک آدمی ملاقات کے لیے چلا، اخن لہو، اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے، فی قریۃ اخری، دوسری بستی میں، فارسل اللہ علی مدرجتہ ملکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ قال این ترید، فرشتے نے پوچھا کہ تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ قال ارید اخا لی فی حاذل قریہ، تو اس شخص نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اپنے بھائی کے پاس جو اس بستی میں رہتا ہے۔ قال هل لک من نعمت تربها، تو فرشتے نے پوچھا کیا آپ کا کوئی احسان ہے، آپ پر اس کا کوئی احسان ہے جس کا آپ بدلہ دینے جا رہے ہیں؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی احسان نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ قال، فرشتے نے بتایا، فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا ہوا بیٹھا ہوں، بأن اللہ قد احبک، بے شک اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، کما احببتہ فیہ، جیسے تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں جانے لگا۔ اللہ دلوں کے رازوں سے واقف ہیں، تو اللہ نے جانے والے کے راستے میں فرشتہ بٹھا دیا۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دوسری بستی میں ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا اس کا آپ پہ کوئی احسان ہے، آپ کے ہاں وہ شاید پہلے ملنے آیا ہو، کہ اس نے قرض دیا ہو، آپ کو انعام دیا ہو، ہدیہ دیا ہو، اس کو بدلہ دینے جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی اس کا احسان نہیں ہے، بس میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ جیسے آپ اس سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے۔ جو اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض اوقات فرشتہ کوئی اللہ کے نبی کے علاوہ عام انسان سے بھی مل سکتا ہے، اس سے بات چیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم محبتیں عام کریں، محبت کے بول بولیں، محبت کے رویے اپنائیں، محبت والے کام کریں۔ محبت کے بول کیا ہیں کہ جی آپ جو دوسرے بندے کی اچھی صفات ہیں ان کو ہم بیان کریں، نرمی سے، محبت سے پیش آئیں، یا کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، خیریت سے ہیں، بیٹھ جائیں، آ جائیں، کھانا کھلائیں آپ کو، یہ محبت کے الفاظ ہیں۔ نامناسب رویے کیا ہیں؟ ہاں بھئی کیسے آئے، کیوں آئے، اس وقت کیوں آئے، یہ نامناسب رویہ ہے۔ پیشانی پہ شکن ڈال کے بدتمیزی سے آدمی کس سے بات کرے، یہ نفرت کا اظہار ہے۔ کوئی اگر معزز بندہ آ گیا ہے، اس کا باہر جا کے استقبال کریں، گھر سے باہر جا کے، یا گاڑی کے اسٹاپ پہ آیا ہے تو وہاں سے جا کے اس کو لے آئیں، والد صاحب ہیں، اساتذہ ہیں، کوئی معزز انسان ہیں، تو یہ اس سے محبت کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، اور محبت والے کام کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی سے قرض لے لیا وقت پہ واپس کر دیں، کسی کی امانت ہے وہ اس کو دے دیں، کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے وہ اچھی طریقے سے ادا کریں، یہ محبت والے کام ہیں۔ اس کے الٹ نفرت والے کام کو ان سے حق ادا نہ کرنا، دل آزاری کرنا، چغلی، غیبت، الزام تراشی کرنا، کسی سے کچھ خرید کر قرض لے کے واپس نہ دینا، یہ نفرت والے کام ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں قیامت کے دن خاص امتیاز۔ حضرت عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ کے بندوں میں سے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں، لَأُنَاسًا، ایسے بندے بھی ہیں، ما ہم بِأَنبِیاء ولا شہداء، کہ وہ انبیاء نہیں ہیں اور شہداء نہیں ہیں، یغبطُہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، ان پر رشک کریں گے انبیاء اور شہداء قیامت کے دن، بمکانہم من اللہ کے ہاں ان کے مقام کی وجہ سے۔ قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ قال هم قوم تحابوا بروح اللہ، تو فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں محبت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، علی غیر ارحام بینہم، آپس کے کسی رشتے کے بغیر، واموال یتعاطونہا، اور آپس میں کسی مال کے لین دین کے بغیر، واللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے، وانہم لعلی نور،
اور بے شک وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں ڈر نہیں ہوگا، ولا یحزنون اذا حزن الناس، وہ غمگین نہیں ہوں گے جب لوگ غمگین ہوں گے۔ وقرأ هذه الآیہ، اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو حضرت عمر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، تو لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رش کر رہے ہوں گے کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے، اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا۔ مطلب یہ نہیں کہ نبیوں سے زیادہ مقام ان کا ہوگا، مقام تو نبیوں سے نیچا ہوگا، شہداء سے کم مقام ہوگا، لیکن مقام قابل رشک ہوگا ان کا اللہ کے ہاں۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو آپس کے رشتہ داری اور مال کے لین دین کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوں گے۔ جب لوگ خوفزدہ ہوں گے قیامت کے دن، یہ خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ جب لوگ غمگین ہوں گے، لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد، بطور دلیل قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی۔ دیکھو قرآن کریم کی آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیا سبق ہے؟ وہی سبق کہ ہم محبتیں عام کریں۔ محبت جو ہے اتنا بڑا عمل ہے، پیچھے گزر چکا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ آپس میں محبت ہوگی، بندہ دوسرے کے حقوق ادا کرے گا، اچھے رویے سے پیش آئے گا، اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ خدا نخواستہ نفرت ہوگی تو برے رویے سے، برے اخلاق سے پیش آئے گا، حق تلفیاں کرے گا لوگوں کی۔ آج معاشرے میں زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے، گھروں میں، بھائیوں میں لڑائیاں جھگڑے، میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں، محبت نہیں ہے، نفرت ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے تھے میرے جلال کی، میری عظمت کی وجہ سے۔ الیوم اظلھم فی ظلی، آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ یوم لا ظل الا ظلی، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے آپس میں محبت کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اصل جو زندگی ہے نا، وہ محبت ہی کی زندگی ہے، نفرت والی زندگی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں جہاں بھی رہیں، گھر میں رہیں، خاندان میں رہیں، کسی ادارے میں رہیں، کسی جگہ ملازمت ہے آپ کی، تجارت ہے، کہ محبت سے پیش آئیں، مسکرا کے پیش آئیں۔ کسی سے کوئی نقصان ہو جائے، آپ کا غلطی ہو جائے، آپ عادت بنائیں، کہیں چلیں کوئی بات نہیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ کسی کو آپ نے کام کہا، اس نے کام نہیں کیا، آپ کہیں چلیں کوئی بات نہیں، کوئی مجبوری ہوگی اس کی، اس کے اختیار میں نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں۔ کسی سے نقصان ہو گیا، آپ کہیں چلیں کوئی بات نہیں۔ کسی نے حق نہیں دیا، آپ کہیں چلیں کوئی بات نہیں، دنیا میں ہو جاتا ہے ایسے۔ کسی نے آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دی، کام کر دیا، آپ کہیں چلیں کوئی بات نہیں، دنیا میں ہوتا رہتا ہے، معمولی بات ہے۔ تو اس طرح ہم زندگی گزاریں گے، محبت عام ہوں گی۔ اچھا، محبت بڑھتی کیسے ہے؟ محبت آپس میں بڑھتی ہے ہدیہ دینے سے، تحفہ دینے سے، کھانا کھلانے سے۔ تیسرا کام جو سلام کرنے سے۔ چوتھا کام کسی کی اچھے کام پہ حوصلہ افزائی کرنے سے۔ نمبر 5 اچھے القاب سے بلانے سے۔ آپ کا دوست بھائی ہے، ایک طریقہ آپ کہیں کاشف میری بات سنو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا وہ دوست بھائی ڈاکٹر ہے، آپ کہیں ڈاکٹر صاحب ذرا میری بات سننا، ٹھیک ہے۔ یا آپ اس سے کہیں کاشف بات سنو، ایک طریقے سے کہ بھائی جان ذرا میری بات تو سننا۔ بیٹا ہے، اس کا ایک تو طریقہ یہ کہ نام لے، عبداللہ ادھر آؤ، دوسرا یہ کہ بیٹا میرے پیارے بیٹے ذرا بات سننا، ٹھیک ہے۔ والد صاحب کو بلانا، ابو یہ کام کریں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا ابو جان میرے پیارے ابو ذرا میری بات تو سن لیں، آپ سے گزارش کرنی تھی، ایک درخواست تھی، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ ایک انداز الفاظ یہ ہے۔ تو کوشش کریں ہم پریکٹس کریں اس کی، محبت کے الفاظ بولیں، محبت کا انداز اپنائیں، محبت پھیلانے والے کام کریں۔ کسی کو غلط فہمی ہوگی آپ کے بارے میں تو وہ آپ کو بول رہا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے بڑھ چڑھ کے بولیں کہ میں تمہارا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں،
تمہارا واسطہ نہیں پڑا مجھ سے بھی، تو ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ بھائی آپ بیٹھیں، بات سنیں، غلط فہمی ہوئی آپ کو، حقیقت سمجھ لیں، پانی پئیں، پھر ٹھنڈے ہو جائیں، اس کے بعد پھر نا میری بات سنیں بیٹھ کے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ محبت والا طریقہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام والا طریقہ ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ انبیاء کے طریقے سے گالیاں سن کے دعائیں دیتے تھے۔ سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، بروں کو فرمایا کہ یہ برے بندے سے انسان بھاگتا ہے نا، اپنا بیٹا برا ہو تو یہ تعارف نہیں کراتا اس کا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہتا ہے اپنا کزن ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اسے کہ اگر وہ اس کے اعمال و اخلاق اچھے نہیں ہیں آدمی بچتا ہے اس سے، تعارف نہیں کراتا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھائی ہے، کزن ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو اللہ ہدایت عطا فرما، یہ میری قوم کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبت ذریعہ قرب و معیت۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ کیف تقول، آپ کیا فرماتے ہیں فی رجل، اس آدمی کے بارے میں، احب قوما، جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، ولم یلحق بہم، لیکن ان تک پہنچ نہیں سکا، ان کو مل نہیں سکا ان کے اعمال و اخلاق کے ذریعے، ویسے اس کے اعمال و اخلاق نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ویسی نیکیاں نہیں ہیں اس کی۔ فقال المرء مع من احب، حضور نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابی کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہمیں انبیاء سے محبت ہے اور نیک لوگوں سے محبت ہے، لیکن اس درجے کے ہم نیک تو نہیں ہیں، اس درجے کا ہمارا ایمان نہیں، اس درجے کے ہمارے اخلاق نہیں، اس درجے کے اچھے ہمارے معاملات نہیں ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق اس درجے کا نہیں ہے، تو ہم ان سے مل نہیں سکے، اس قوم سے، اس سطح کے لوگوں سے۔ تو آپ حضور نے فرمایا کہ جن سے آپ کو محبت ہے نا، قیامت کے دن آپ کا انجام انہیں کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے محبت کریں۔ اگلی حدیث بھی ایسی ہی ہے، عبداللہ بن صامت سے روایت ہے، فرماتے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہو قال یا رسول اللہ، ابو ذر نے عرض کیا اللہ کے رسول، الرجل یحب القوم، ایک آدمی قوم سے، کچھ لوگوں سے محبت کر رکھتا ہے، ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، لیکن ان جیسا عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قال انت یا ابا ذر مع من احببت، تو حضور نے فرمایا کہ ابو ذر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ قال فانی احب اللہ ورسولہ، ابو ذر نے فوراً عرض کیا میں محبت رکھتا ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ قال فانک مع من احببت، حضور نے فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ قال فاعادها ابو ذر نے پھر وہی بات کہی، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ فاعادها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی کہ انت مع من احببت یا ابا ذر، اے ابو ذر جس قسم کے لوگوں سے آپ کو محبت ہے قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم اگرچہ بہت زیادہ نیک اعمال تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم محبت تو کر سکتے ہیں اللہ والوں سے، اللہ کے انبیاء سے، صحابہ سے، اولیاء سے۔ محبت کیسے ہوگی؟ ان کے حالات و واقعات پڑھنے سے، انہیں کارنامے پڑھنے سے محبت پیدا ہوگی۔ اس لیے بندہ کوشش کرے اللہ والوں سے محبت رکھے، نفرت نہ رکھے۔ بہت سے بدبخت ایسے بھی ہیں جو غلط فہمی کی وجہ سے، دنیا کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے، غلط چیزوں کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے، وہ علماء سے، دینداروں سے، لوگوں سے معاذ اللہ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔